السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چونکہ آج سنیچر کا دن ہے تو آج آپ نے پورے ہفتے میں یعنی منڈے سے لے کر فرائیڈے تک جتنا بھی سبق پڑھا ان تمام اسباق کا آپ ریویژن کریں گے، اچھے سے اس کو یاد کریں گے۔ تو ایک تو آپ کو پورا ریویژن کرنا ہے سنیچر کو۔ آگے ہم سبق نہیں پڑھتے ہیں، آج ہم آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اس پوری کہانی کا تذکرہ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کا مختصراً تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پنش کرتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں۔ تو انہی لوگوں کا تذکرہ ہے اس قصے کے اندر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی پنش دی۔ تو یہ پورا واقعہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اکرمہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھائی ہیں۔ حضرت عباس جو ہمارے نبی کے چچا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان سے ملاقات کے لیے کون گئے؟ حضرت اکرمہ۔ تو دیکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، چونکہ انہوں نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ سنا کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا پنش دی۔ تو اس تذکرے کو سن کر اور ان آیات کی تلاوت کر کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت رو رہے ہیں۔ تو حضرت اکرمہ نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی کہ بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو پھر وہ پورا قصہ سناتے ہیں کہ یمن میں عید نامی ایک جگہ ہے، ایلا نامی ایک جگہ ہے، یمن میں ایلا نامی ایک جگہ ہے، وہاں یہودیوں کی بستی تھی۔ جو ایلا نامی جگہ تھی تو وہاں جو لوگ رہتے تھے وہ کون تھے؟ وہ یہودی تھے۔ یہ یہودی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہلاتی ہے، جس طرح ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتے ہیں۔ تو یہودی لوگ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ تو یہ یہودی جس جگہ پر ایلا نامی جگہ پر رہتے تھے تو اس جگہ ایک سمندر تھا، اس سمندر میں بہت زیادہ مچھلیاں تھیں، فش تھی، اس سمندر کے اندر بہت زیادہ فش تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیٹرڈے کے دن مچھلیوں کے شکار کرنے سے روک دیا کہ بھئی آپ
فش کا شکار نہیں کر سکتے سیٹرڈے کو. دوسرے دنوں میں کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن سیٹرڈے کو نہیں کر سکتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کچھ ایسا ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کچھ ایسا ہی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا امتحان لینا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سمندر کی ساری مچھلیاں سیٹرڈے کے دن ہی سمندر کے کنارے کے اوپر آتی تھی، اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی، غائب ہو جاتی تھی، دکھتی نہیں تھی. صرف سیٹرڈے کو سمندر کے کنارے کے اوپر وہ سمندر کی مچھلیاں آ کر وہاں جمع ہو جاتی تھی. اب یہ لوگ بہت پریشان تھے کہ بھئی اب کرے کیا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کو شکار کرنے سے منع کر دیا ہے، اور سب مچھلیاں سنیچر کے دن ہی آتی ہیں، دوسرے دن تو آتی نہیں ہیں. تو اب شیطان ان کے پاس آیا اور شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی، اور اس طرح ان کے ساتھ بات کرنے لگا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کے دن مچھلی کھانے سے منع کیا ہے، مچھلی کا شکار کرنے سے منع نہیں کیا ہے. تو ان نافرمانوں کو شیطان کی یہ بات پسند آ گئی کہ شیطان ہمیں اچھی بات کہہ رہا ہے، اچھا مشورہ دے رہا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں سنیچر کے دن مچھلی کو کھانے سے منع کیا ہے، نہ کہ شکار کرنے سے. تو ہم شکار کریں گے سنیچر کے دن، لیکن سنیچر کے دن کھائیں گے نہیں. اب یہ لوگ خوش ہو گئے اور انہوں نے اس طرح کرنے کا سوچا. تو جب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے وہ لوگ ان کے پاس آئے اور انہیں سمجھایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن شکار کرنے اور کھانے دونوں سے منع کیا ہے، صرف کھانے سے منع نہیں کیا ہے بلکہ شکار کرنے سے بھی منع کیا ہے. چنانچہ لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. چنانچہ جب یہ لوگ یعنی نافرمان لوگ، اللہ کی جو نافرمانی کرنے والے تھے، یہ لوگ صبح ہوئی اور صبح گھومنے کے لیے سمندر کے کنارے آئے تو دیکھا تو بہت زیادہ مچھلیاں آ گئی تھیں. تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ سنیچر کے دن سمندر کے آس پاس ایک گڑھا کھود دیں گے، اور اس گڑھے کے اندر مچھلیاں خود بخود کود کود کر اس گڑھے کے اندر آ جائے گی، اور دوسرے دن اتوار کے دن یعنی سنڈے کے دن ہم اس گڑھے کے اندر سے مچھلیاں نکال لیں گے. اس طرح انہوں نے سوچا اور گھر گئے اور اس طرح انہوں نے مشورہ کیا. پھر بھی اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم یہ جواب دے دیں گے کہ بھائی ہم نے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کیا بلکہ ہم نے تو اتوار کے دن مچھلیوں کا شکار کیا، اس طرح بول دیں گے. لیکن اس طرح کی چالاکی کا علم اللہ ان کو ہو گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے. تو انہوں نے منع کیا، پھر بھی وہ لوگ نہ مانے. تو انہوں نے کیا کیا، ان کا بائیکاٹ کر دیا، ان سے بات کرنا بند کر دیا، ان سے رشتہ توڑ دیا. اور انہوں نے اس طرح کیا کہ جو نافرمان لوگ رہتے تھے تو انہوں نے اپنی بستی سے بالکل تھوڑی دور ایک دیوار چن دی کہ بھئی ان سے کوئی رشتہ ہی نہ کرے. ہم ایک دیوار کھڑی کر دی. اب دوسرے دن سورج نکلنے کے تک مچھلی پکڑنے والوں کے محلے سے کوئی آواز نہ آئی. تو ان کو فکر ہوئی کہ بھئی روزانہ تو ان کی آوازیں آتی تھی، آج کیوں ان کی آواز نہیں آتی ہے؟ مچھلی پکڑنے والوں کے محلے سے کوئی آواز نہیں آتی. ان کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے آواز بھی دی لیکن ان کا جواب نہیں دیا انہوں نے. تو ایک آدمی نے سیڑھی دیوار کے اوپر لگائی اور اس طرف جھانکا تو وہ چلا کر بہت حیرت سے بولا کہ ارے یہاں تو صرف بندر ہی بندر ہے اور ان کی لمبی لمبی دم بھی ہے. تو سب لوگ دوڑتے ہوئے اس محلے میں آئے اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہا
کیا ہم نے تم لوگوں کو منع نہیں کیا تھا؟ تو سب بندروں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں. جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو انہوں نے کہا ہاں آپ نے تو ہمیں روکا تھا لیکن ہم نے آپ کی نہیں مانی بلکہ شیطان کی مانی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بندر بنا دیا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے نافرمانی کی. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تھوڑی مدت میں ناک رگڑ رگڑ کر یہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا رگڑ رگڑ کر سب مر گئے. تو بچوں اس واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ٹھکراتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، ماں باپ کے سامنے ضد کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں تو سزا دیتا ہی ہے، جیسے کہ ان لوگوں کو دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں تو سزا دیتے ہی ہے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دے گا. اس لیے پیارے بچوں، آج سے ہم یہ طے کریں کہ ہم ہر حال میں اللہ کے حکموں کو مانیں گے، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم کبھی کسی کو پریشان نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی ماں باپ کو پریشان نہیں کریں گے، ماں باپ کی بات ہمیشہ ہم مانیں گے. ان تمام باتوں کا عہد کرو. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.